سے جناب امیر المومنین نے فرمایا کمیل دیکھو اپنے قبیلے والوں سے جا کر کہو یروح فی کسب المکارم، اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، بار بار یہ جو جناب سیدہ کی زندگی ہے اس میں سیکھیں کہ کس طرح سے مومنین کا خیال کرنا، کس طرح سے مسلمانوں کا خیال کرنا، کس طرح سے صدقہ اور خیرات۔ بنیادی ترین چیز جو جناب سیدہ کی زندگی میں ملے گی آپ کو یہی ملے گی کہ لوگوں کو کس طرح سے جناب سیدہ مدد فراہم کر رہی ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا اگر مال ختم ہو گیا تو نماز شب میں کھڑے ہو کر 1000 لوگوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اسی مدینے میں جہاں سے مدد کی توقع نہیں۔ فرمایا کہ کمیل جاؤ اور جا کر اپنے لوگوں سے کہو کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائیں اور یدلجوا فی قضاء من ہوا نائم، اس کی حاجتوں کو پورا کریں جو سو رہا ہے۔ فوالذی وسع سمعہ والاصوات، قسم ہے اس کی کہ جس کے کان، جس کی سماعت ہر آواز کو سنتی ہے، قسم ہے اس کی کہ ما من احد اودع قلبا سرورا، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی قلب میں خوشی کو داخل کرے، کوئی بھی شخص، یعنی اگر آپ کسی ہندو کے دل کو خوش کر رہے ہیں وہ غمگین بیٹھا ہے، آپ کسی یہودی کے دل کو خوش کر رہے ہیں وہ غمگین بیٹھا ہے، آپ کسی ایتھیسٹ کے دل کو خوش کر رہے ہیں وہ غمگین بیٹھا ہے۔ فرمایا مولانا ما من احد اودع قلبا سرورا، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کے دل میں سرور کو داخل کر رہے الا خلق اللہ من ذلک السرور لطفا، یہ جو تم نے خوشی کو داخل کیا نا کسی کے دل میں غمگین کے، اس کے دل سے غم کو دور کیا، خدا اس غم کو دور کرنے کے نتیجے میں اپنی بارگاہ عالم غیب میں ایک لطف کو خلق کرے گا۔ اور جب فائزان، اب یہ جو جملہ بڑا عجیب ہے، جب اس پر کوئی بلا آئے گی، فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ نَائِبَةٌ، یہ جس نے کسی کے دل کو خوش کیا، جب اس پر کوئی مصیبت آئے گی اور یہ مصیبت میں گرفتار ہوگا تو تطردو، خدا اس لطف کو بھیجے گا جو مصیبتوں کو اس سے دور کرے گا، جس طرح سے اجنبی اونٹ اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتے ہیں اس طرح سے مصیبت تم سے دور ہوگی۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ما من احد اودع قلبا سرورا، کوئی بھی شخص کسی کے بھی دل میں سرور کو داخل کرے، اور اگر کوئی جناب سیدہ کے دل میں سرور کو داخل کرے تب بھی یہی کہا جائے کہ تم سے مصیبتیں دور ہوں گی، تو پروردگار یہ تو ہندو یہودی عیسائی کے ساتھ ہو رہا تھا، ابھی تو ہم نے جناب سیدہ کے دل میں سرور کو داخل کیا۔ اب کیا ہوگا؟ اگر سیدہ کے وجود کو کوئی تول سکتا ہے تو پھر سیدہ کے ساتھ نیکی کو بھی آپ تول پائیں گے۔ سیدہ کے وجود کو آپ وزن نہیں کر سکتے، نہ آتا ہے نہ کل کوثر کے مرحلے پر ہے، لہٰذا وجود سیدہ کے ساتھ نیکیاں کرنا سیکھیں۔ میری آخری بات یہ کس طرح سے مومنین کی مدد کر کے۔ حالات شہر کے، ملک کے بڑے عجیب ہیں، بہت زیادہ لوگ کٹھن حالات میں گرفتار ہیں۔ سوچئے اپنے ذہن کو تھکائیے ذرا، رشتہ دار موجود ہیں، یہ کیسے پورا کر رہا ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ کس کی کتنی سیلری ہے، فلاں رشتہ دار کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، بجلی کا بل اگر دے پا رہا ہے تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتا۔ یہ جب تک میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی محنت کا پیسہ کمایا، میں اس مومن کو کیوں دوں، تکلیف رہے گی۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں گا یہ امام صادق کو دے رہا ہوں، یہ جناب زینب کو پیسہ جا رہا ہے میرا، یہ جناب سیدہ کو، تو جو تلخی ہے بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ لہٰذا جناب سیدہ کا سرور، جناب سیدہ کی خوشی اہم ترین خوشی، یہ وہ خوشی ہے کہ جس کو ختمی مرتبہ جس کا خیال رکھتے ہیں، یہ وہ خوشی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ جس کا خیال رکھتا ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، سیدہ جب گھبراتی تھی جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد تو پروردگار نے دیکھا، یہ اسی رات کا واقعہ جب دفن کر کے آئے تھے، جبرائیل کو بھیجا، جا کر فاطمہ کو سلام پہنچاؤ اور محمد مصطفیٰ سے کہو گے، فاطمہ سے کہے کہ تمہاری ماں ہمارے پاس جنت کے بہترین محل میں ہے۔ یعنی پروردگار عالم بھی برداشت نہیں کر سکتا سیدہ کے دل کی تکلیف کو، جبرائیل کو بھیجا، اور اس سے پہلے مادر گرامی کو۔ یہ جناب سیدہ کا وجود